سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، مدنی حلیہ سجا رہے گا، فکر مدینہ ہوتی رہے گی، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں آج میں آپ کو درود تاج کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے فضائل اس میں لکھیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو حضور کی زیارت ہوگی۔ 11 راتیں متواتر پڑھے، اور جو درود تاج پڑھتا ہے جادو سے، آصف سے، جنات سے، شیاطین سے بھی وہ بچتا ہے، اور شیطان جن وغیرہ اس سے دفع ہو جاتے ہیں۔ جو چیچک کا مریض ہے اس کے لیے 11 بار پڑھ کر اس کو دم کریں، اللہ چاہے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ دل کی صفائی کے لیے روزانہ صبح نماز کے بعد 60 بار اور بعد عصر 3 بار، بعض نماز عشاء 3 بار ورد رکھیں۔ دشمنوں سے بچا جا سکتا ہے درود تاج پڑھ کر، ظالموں، حاسدوں، حاکموں کے شر سے بھی حفاظت رہتی ہے، غم سے، غربت سے بھی روزی میں برکت ہوگی، اور بانجھ جو عورت ہے اس کے لیے اللہ چاہے گا تو خوشخبری ہوگی۔ بہت سارے فوائد درود تاج کے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے مدنی پنجسورہ کے اندر اس فضیلت کو لکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ یہ پورا درود پاک ہے، تھوڑا سا طویل ہے، تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکات حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں آج میں آپ کو آیت الکرسی شریف کے فضائل بتاؤں گا، کیونکہ آیت الکرسی شریف پڑھنے سے بھی ہم شیطان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، شیطان کو بھگا سکتے ہیں، شیطان کو دفع کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک بہت پیاری حدیث پاک اور بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوگی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2311 2311۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے صدقات کی حفاظت کے لیے، یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور صدقہ فطر کے جو گندم تھی، کنک تھی، ویٹ تھی، اس سے مٹھیاں بھر کر لے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، بال بچے ہیں، قرض بھی ہے، مجھے بہت سخت حاجت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کا وقت ہوا تو اللہ کے حبیب جو کہ غیبوں پر خبردار ہیں، انہوں نے بغیر پوچھے، بغیر بتائے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی نے کیا کیا؟ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں پورا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ دیکھیں غیب کی خبر دی، پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آئے گا، مجھے یقین ہو گیا ضرور آئے گا۔ اب میں اس کی ٹو میں لگ گیا، وہ آیا، گندم سے مٹھیاں بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ اب ضرور تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ کہا مجھے جانے دو، کچھ کلمات بتاتا ہوں جس کے ذریعے اللہ پاک تمہیں نفع دے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ میرے نبی کی احادیث روایت کی، نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر آیا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا، شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی اور اللہ کے حبیب
حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. فرمایا تمہارے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نے کہا اگر میں اسے چھوڑ دوں تو مجھے کچھ ایسے کلمات بتائے گا جس کے سبب اللہ پاک مجھے نفع دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں؟ عرض کی اس نے مجھے بتایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. تو اللہ کے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بڑا جھوٹا ہے مگر اس نے تم سے یہ بات سچ کہی. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو 3 دن سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ عرض کی نہیں. ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا. اللہ اکبر. شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ خود جو ہے ابو الجن ہے, تمام جنات کا باپ ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں, باپ ہیں, تو شیطان جو ہے تمام جنات کا باپ ہے. اس کو اس لیے کہا جاتا ہے ابو الجن. تو پتہ چلا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ بھی انسانوں کی طرح مال کی چوری کرتے ہیں اور غذا کے محتاج ہیں, گندم وغیرہ اور چیزیں بھی کھاتے ہیں اور جو شکل چاہیں اختیار کر لیتے ہیں. اور اگر ہم آیت الکرسی شریف پڑھیں گے ہمارے مال کی حفاظت ہوگی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیبی امور پر مطلع ہیں. جبھی تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتا دیا کہ اگلے دن پھر شیطان آئے گا. اور سبحان اللہ, رات کو اگر مکمل آیت الکرسی شریف پڑھ کر سوئیں گے تو اس کی برکت سے امن نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارے لیے کوئی محافظ مقرر ہو جائے گا. ظاہر فرشتہ مقرر ہوگا جو ہماری حفاظت کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے تحت مرآت شرح مشکات میں بہت پیارے مدنی پھول دیے ہیں. کچھ اس میں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مفتی صاحب نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنا فطرہ جو تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ حضور کے دست کرم سے یہ رقم تقسیم ہو, اور اس کی حفاظت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئی. تو شیطان اور شیطان کی اولاد جو ہے یہ دانے بھی کھاتے ہیں, یہ غذائیں بھی کھاتے ہیں, یہ پھل بھی کھاتے ہیں, یہ مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں اور کوئلہ بھی کھاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کم از کم بسم اللہ پڑھے بغیر کھائے تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور شیطان چوری کرتا ہے. اور اگر ہم اپنے مال پر, اپنے غلے پر, اپنی رقم پر, اپنی چیزوں پر آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کر دیں گے, اللہ کرے صحیح پڑھنا آتی ہو, تو اس کی برکت سے نہ جنات چوری کر سکیں گے نہ انسان چوری کر سکیں گے اور ہمارا مال محفوظ ہوا. اچھا, اور بڑی پیاری بات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان کو دیکھ لیا, شیطان کو دیکھ لیا. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام شیطان کو دیکھ سکتے ہیں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی آنکھوں سے غیبی حجابات اٹھ جاتے ہیں. اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی کہ فرشتوں کو بارہا جنہوں نے دیکھا تو شیطان کی کیا حقیقت ہے. تو شیطان صحابہ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتا. نور کی طاقت نار سے, آگ سے زیادہ ہے, اور جنہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تو ان کے ہاتھوں میں طاقت کیسی ہوگی, ان کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے. اور مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, مرآت جو مشکات شریف کی آپ کی شرح کی کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس میں عام فہم مضامین ہیں, یعنی اس کا لکھنے کا انداز بہت سادہ اور آسان ہے.
اگر ہم توجہ کریں اور کوشش کریں تو ہم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال کہ شیطان جو ہے یہ حضور کی بارگاہ سے گھبراتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تمہیں میں حضور کے پاس لے کے جاؤں گا، تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرو۔ تو شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ڈرتا ہے۔ اچھا، شیطان آیا تھا انسانی روپ میں، شیطان انسانی روپ میں، انسانی روپ میں جب جنات آئیں تو اس کو انسان دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ اس کے بال بچوں کو فاقہ ہے۔ بہت سارے خزانے جو ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات، اس کا شیطان کو پتہ ہے۔ اور شیطان جو ہے یہ جو الٹے سیدھے عمل کرنے والے ہیں ان کو روزانہ مال بھی پہنچاتا ہے جو ناجائز طریقے سے اس کی وہ ترکیب کرتے ہیں۔ اور بہرحال یہ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچائے اور شیطان کے کاموں سے بچائے، اس کے شر سے ہمیں بچائے۔ تو بہرحال شیطان جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں کہ شیطانی کام ہے جھوٹ بولنا، کیا نہیں آؤں گا، پھر آ گیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات جھوٹا آدمی کو سچی بات کہہ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شیطان ڈرتا ہے۔ اب جس کے دل میں میرے نبی کی ہیبت نہیں ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ تو جو آیت الکرسی شریف پڑھے گا اور پڑھ کر سوئے گا، اب وہ رات کو سوئے یا بستر میں سوئے یا فرش پر سوئے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی حفاظت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیت الکرسی شریف پڑھنے کی برکت سے۔ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، تمام آیتوں کی سردار، کیونکہ اس میں 17 بار ذکر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذاتی اللہ اور صفاتی نام الحی القیوم یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، اور اللہ لا الہ الا ہو، اس میں ضمیر ہو وہ، ٹھیک ہے؟ تو 17 بار، اس لیے یہ آیت قرآن پاک کی تمام آیتوں سے افضل ہے اور ساری آیتوں کی سردار ہے۔ ویسے بڑی آیت جو ہے نا وہ ہے آیت دین، طوالت اس کی زیادہ ہے اور عظمت آیت الکرسی کی زیادہ ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا جو آیت الکرسی پڑھے گا، یا اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کی جان کی حفاظت کرے گا، جو پڑھنے والے کے مال کی حفاظت کرے گا، گھر گر جانے سے بچے گا، آگ لگ جانے سے بچے گا، مال چوری ہونے سے بچے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دینی دنیاوی نقصان پہنچانے کے لیے شیطان قریب نہیں آ سکے گا اگر ہم آیت الکرسی شریف پڑھ لیں گے اور آیت الکرسی شریف پڑھ کر سوئیں گے۔ اللہ چاہے گا شیطان ہم سے نماز بھی قضا نہیں کروا سکے گا، اور چور سے حفاظت ہوگی، سانپ سے حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات پتہ چلی، کئی باتیں اس سے پتہ چلی اس روایت سے، اس حدیث پاک سے، کہ شیطان جو ہے یہ قرآن پاک سے واقف ہے۔ دیکھیں آیت الکرسی کی فضیلت شیطان بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آیات قرآنیہ کے احکام، اسرار اور جو اشارات ہیں اس سے بھی باخبر ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت میں اس کو نقل کیا کہ شیطان ہر دین کے اچھے برے اعمال سے تفصیل وار واقف ہے، ہر شخص کی نیت ارادے سے وہ واقف ہے۔ اگر اس کو ہر شخص کی نیت اور ارادہ پتہ نہ ہو تو بہکائے گا کیسے؟ بہکانے والے کا یہ حال ہے، اور جو مخلوق کو ہدایت دینے والے ہیں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے علم کا کیا پوچھنا۔ سبحان اللہ۔ بیماری سے زیادہ دوا کی طاقت ہونی چاہیے نا، مفتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ تو بہرحال شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں آیت الکرسی شریف کی تعلیم کی گئی ہے اور ہمیں آیت الکرسی شریف پڑھنا چاہیے، شیطان کو دفع کرنے کے لیے بہت یہ اکثیر ہے۔
اور شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان سے جنگ کرنے کے لیے آیت الکرسی شریف ہم پڑھیں اور ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیطان کو یہ بھی پتا ہے کہ قرآن پاک کی کس آیت کی کیا تاثیر ہے۔ اللہ کرے ہم بھی قرآن پڑھیں اور سیکھیں بھی، قرآن پاک کے فضائل بھی معلوم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آیت الکرسی شریف کی کچھ اور فضیلت بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کو درست طریقے سے پڑھیں گے نا، جب ہمیں فضیلت حاصل ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ بہت بڑے قاری قرآن، حافظ قرآن تھے۔ فاروق اعظم نے تراویح کے لیے ان کو امامت کا حکم فرمایا تھا، تو انہوں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پاک پر ہاتھ مارا، فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن پاک کی آیتوں میں سے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ پاک اسے اور اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرمائے گا۔ تو آیت الکرسی شریف اور بھی جو وظائف ہیں شیطان سے بچنے کے، وہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جب شیطانی وسوسہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، دعا میں مشغول ہو جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر 10 دفعہ پڑھ لیں پھر تو شیطان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں، اس سے بھی شیطان دفع ہوگا، اور اگر 21 بار پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے بھی تحفظ ہو جائے گا۔ آئیے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں بصورت شعر التجا بھی کرتے ہیں۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو بچا یا رب۔ عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ آمین۔ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا اور تربیت کی، اگر شیطان تمہیں گناہ کا وسوسہ ڈالے، گناہ پر اکسائے، کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا، اس کے مقابلہ کروں گا، اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ استاد نے کہا پھر تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، تو شیطان سے مقابلہ کرے گا، وہ تجھے چھوڑے گا تو نہیں۔ اب استاد نے اپنے شاگرد کی تربیت کس طرح کی کہ اگر تم بکریوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزرو اور بکریوں کا محافظ کتا، ڈاگ جو ہے، وہ بھونکنے لگے، کیا کرو گے؟ نے کہا میں اس کو بھگانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب استاد نے اپنے شاگرد کی تربیت کی، پھر تو یہ سلسلہ دراز ہو جائے گا۔ اگر تم بکریوں کے چرواہے سے مدد طلب کرو گے تو وہ کتے کو تم سے دور کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تو اپنی ساری مخلوق پر وہ قدرت رکھتا ہے، تسلط رکھتا ہے، قہر رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ قہار ہے۔ تو استاد صاحب نے اپنے شاگرد کی تربیت کی، جب شیطان تم کو کسی گناہ پر اکسائے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے دور کرے اور
ہم قرآن کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سر پہ امامہ، سجا رہے گا، رخ پہ داری، سجی رہے گی، سر پر زلفیں، سجی رہیں گی، مدنی حلیہ، سجا رہے گا، فکر مدینہ، ہوتی رہے گی، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔